درود پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے کسی دیکھتے تھے، ایسے کر کے کوئی آتا جاتا تھا تو کیسے گفتگو کرتے تھے. اللہ! ان کی آواز کیسے ہوتی تھی، ان کی آنکھیں کیسے ہوتی تھیں. کہتے آنکھوں میں لال ڈورے تھے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور یہ معجزات جو ایسے ایسے سے صادر ہوئے ہیں جو ناممکن ہیں جی. اگر جاتے تھے سفر میں تو بادل خود آ جاتا تھا. یہ کیسے ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو 10 دے دو، بکری کا بچہ کچھ ذبح تھا، دیا کھایا. کہ ایک اور دے دو، دیا کھایا. کہ ایک اور دے دو. ان کو بھی آقا کا پتہ نہیں چلتا تھا، کوئی واقعہ ہوتا تھا پھر پتہ چلا. کہ ایک اور دے دو. کہ بکری کے تو 2 ہی دست ہوتے ہیں. آج کل تم کو اس سے کیا مطلب تھا 2 ہوتے ہیں. میں کیسا جاتا اور نکلتے آتے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. سوچو انہوں نے اگر تم کو رخ دیا تو تم مجھے یہ مت بولو آ کے جیسے بات میرا بچہ بیمار ہے، میرے گھر میں یہ ہو گیا. تم پہلے ان کے بن جاؤ، وہ تمہارا سب کچھ کر دیں گے. پھر مسائل لاتے ہیں جلدی جلدی. مسائل کی ضرورت نہیں ہے. اگر میری بات مانی چلے تمہاری سرپرستی وہ کریں گے، وہ تم کو تحفظ دیں گے. کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. لیکن جب سچائی شیخ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ شیخ وسیلہ ہے. تو میں چاہتا ہوں تمہاری ملاقاتیں ہو جائیں، کیونکہ میں کچھ تمہارے پاس ہوں ابھی. تو میرے ہونے سے فائدہ اٹھاؤ. ہر چیز وسیلے سے ہوتی ہے. اور یہ چیز یہاں موجود ہے، ان کا بڑا دخل ہے. یہ ساری عمر مولوی صاحب کرتے رہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. اس کو تھوڑا ٹھیک کیا، قدر اس نے نہیں کی، اب تھوڑی سی قدر کی. کہ کبھی تیری کیفیت ایسی ہوئی تھی. اس کے باوجود ناشکرہ، پھر پیسے کے پیچھے بھاگتا، فلانا کیا کرتا، فلانا کیا کرتا. یہ بڑی مصیبت ہے. آدمی خطرے میں کب آتا ہے؟ جب اس کو کوئی رحمتیں شروع ہوتی، کہتے ہیں میں کچھ ہو گیا ہوں. ادھر بھی ایسے ہوا ہے. ہوتا رہے گا. اکا دکا بیچ میں پکڑے جاتے ہیں، نکلتے آتے ہیں. اس نے ابتدا میں بڑی دیر ابتدا میں ٹھیک رہا، محبت کی، یہ کی ہے جی. تھوڑا اس کے ساتھ مسئلہ نبی کریم کا کھل گیا. پتہ ہمارے پاس دولت بے حساب آتی ہے، بے حساب جاتی ہے. کہ سمندر میں ڈالو نکالو پتہ لگتا نہیں، پتہ لگتا. تو آقا جی کا دخل ہے. سمجھ گئے نہیں؟ اس کی جب دولت ملی زیادہ اور کچھ ان کی نگاہ کرم ملی، کچھ ایسا ٹھیک چلا، پھر بگڑ گیا. اس نے کہا شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں جتنی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کسی سے پوچھتا ہوں یقین نہیں آتا ہے. میں کیسے بولتا ہوں اتنی نہیں ہوگی شاید. بعد میں کہا جھوٹ بولے نا خدا کی لعنت پڑے گی. تو کبھی کبھی کسی سے بھائی سے پوچھتا ہوں تو پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم پتہ نہیں کیا قرآن اٹھاؤ، تمہارے پاس محبت ہے. باتیں نہیں ہے، واقعہ ہے. پھر کو 1,00,000 2,00,000 دے دیتا ہوں. 1,00,000 2,00,000 قسم کھلا کے. کہتا اللہ کی قسم. تو میں اپنے کو خود کمزور سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے میرا کیا وزن ہے. نبیوں کا وزن ان کے سامنے نہیں ہے. ایک دفعہ آقا جی نے ایک بات کہا، کچھ ان کی تعریف پڑھ رہا تھا حضرت عمر نے. آج سے ان کو پتہ ہے. آقا جی نے کہا کہ میرے سامنے مطلب تھا کسی کا نام زیادہ نہیں لینا چاہیے. اگر موسیٰ السلام بھی ہوتے تو ان کا گزارا میرے بغیر نہ ہوتا، میرے پیچھے چلتے، میری اتباع کرتے، میری غلامی میں رہتے. یہ مطلب تھا. لما وسع صاحب. عیسیٰ السلام کہتے لست اہلا، میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں کہ ان کے جوڑے شریف اٹھاؤں. یعنی جو آپ لوگ جوتا پہنتے ہیں، ہم ادب سے ان کو جوڑا کہتے ہیں، جوتے کا لفظ نہیں استعمال کرتے. تو آپ کیسے ایک دفعہ زندگی میں کی ضائع کر دی، یہ بن جائے، بنے نہ بنے بھاڑ میں جائے.
جو آسانی سے بن جائے، تم کو صبح کو شام کی روٹی مل گئی، بس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد تھوڑا سا شیخ جی عقیدے سے کہ شیخ مجھے نبی کریم سے محبت کرائے گا، ملائے گا، میرا تعلق کروائے گا، شیخ جی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ جی، ایسے ہی جیسے پلاؤ پکاتے رہو خیالی، ایک دن تمہارا سچا پلاؤ پک جائے کہ اس کا تمہارا سامنا ہوگا، لیکن یہ محبت ایسی پیدا ہو جائے اور تمہارے مسئلے خود ہی حل ہوتے رہیں گے۔ جیسے ایک امتحان کسی پر آیا، شیخ نے کہا کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے خضر علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھا، اس نے کہا میرے خضر آپ ہیں، ہمیں کسی خضر حجابات ہٹے، کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ سامنا اللہ۔ تو غیرت شیخ ہونی چاہیے، یہ ان لوگوں کے جو نبی سے معاملہ چاہتے ہیں، اور جو ادھر بھی بھٹک ادھر بھی بھٹک، اس مزار پہ جا اس پہ جا، تو وہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ ایسے سمجھے، مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے۔ عورت شادی سے پہلے ادھر ادھر دیکھتی ہے کدھر نکاح کروں، اس کا قد اچھا ہے لیکن رنگ کالا ہے، اس کا رنگ ٹھیک ہے لیکن قد چھوٹا ہے، پھر ادھر دیکھتی کہتے ہیں یہ اچھی ہیں لیکن اس پاس پیسہ ٹکا آنا نہیں ہے، تو دیکھ سکتی ادھر۔ جب نکاح کر لے اس کے بعد پھر نہ بولے فلانا کا خاوند اچھا، فلانا کا ایسا، پھر بری بات ہوگی۔ ایسے اگر نکاح کے سمجھانے کی شیخ سے نکاح ہو گیا، پھر نہ کہ فلانا شیخ بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے، ادب سب کا کرنا لیکن سب کو بھول جانا ہے۔ جس سے نکاح ہو گیا وہی ہے، مرنا جینا۔ پھر یہ مسئلہ کھلتا ہے، جیسے ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، بے ادبی نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں، لیکن بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ہمارا تعلق ان سے ہے، ہمارا سب کچھ ہوا، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سونا، میری آرزو محمد میری جستجو، سب کو بھول جاتا ہے۔ سب شیخوں کا ادب ہے لیکن یاد کوئی نہیں رہتا، کہیں اتفاق ہو بھی جائے کہیں سے گزرا تو فاتحہ پڑھ دی، فیض لینا نہ لینا نہیں کرتا ادھر، اس کو پتہ ہم شہنشاہوں کی اولاد ہیں، ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ اگر کوئی کچھ دے دے بزرگ وظیفہ وغیرہ تو عقل سے کام لینا ہے کہ وظیفہ سے لے لینا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے۔ اگر وہ نادان ہے بزرگ تو اس وظیفوں کو یا سمندر میں ڈال دینا ہے، مسجد میں رکھ دینا ہے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ باقی ادب سب بزرگوں کا ادب، اس کو کیا سلام بس۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں تو وسیلے سے ہوتی ہیں۔ میرے بعد یہ سارا چلے گا جو مجھے خوشخبریاں آقا جی نے دی ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں کسی کا کام میں زندگی میں بن جائے، اچھا مجھے خوشخبری دے۔ بعضوں کا ہوا، بعضوں کا ہو کے خراب ہو گیا۔ ہم نے پابندیاں لگا دی، شیخ سے پیسے ملتے ہیں، پہلے اچھا تھا پھر بدل گیا، شیخ پر جھوٹ مارنا شروع کر دیا، میں نے نبی کو ایسے دیکھا، استغفر اللہ، نبی نے ایسے کہا۔ میں نے کہا احتیاط سے رہو ورنہ تمہارا بڑا برا حشر ہوگا۔ کہتے نہیں ایسی بات نہیں، میں نے ایسے، جب نبی کا نام آتا تھا میں چپ ہو جاتا تھا، برداشت کرتا تھا۔ بدلتے بدلتے اور پیسہ دیکھا میرے پاس بہت ہے، میں خوشی ہوتی تو 10,000 لے لو، 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ لے لو، بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ ایسے ہی جذبے میں نے ان کے لیے چیزیں جو دیتے ہم، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، سمجھ گئے نہیں؟ تو میرا خیال ہے مجھے نہیں یاد رہا، اور پھر سے قسم لے لو، قسم نہ لو، اچھا قسمیں اچھی نہیں ہیں، اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں۔ تو اس نے بولا مجھے یاد ہے، میں لکھا ہوا ہے، شیخ صاحب قسم کھا کے کہتا ہوں آپ نے 8-9 کروڑ اس کو دے دیے، 12 کروڑ لے گیا میرے سے، تو پاگل ہو گیا۔ پھر جھوٹ مارنے شروع ہوئے، میں چین جاتا ہوں، میں ادھر جاتا ہوں، جب ان کا نام لیتا تھا میں خاموش ہوتا تھا۔
آقا جی نے بھی اس چیز کو دبا کے رکھا کہ دیکھو کیا کرتا ہے، اور امین میرے نام پر کیسے فدا کرتا ہے، چاہے جھوٹا ہی آ جائے۔ پھر آقا جی نے ابتدائے کرم کی، تمہارے کسی بھائی کو دکھایا کہ دیکھو یہ شخص مکار ہے اور شیخ کو اتنا دھوکہ دیتا ہے، اور شیخ ہمارے نام پہ دے جاتا۔ تو اس نے کہا میں نے آقا جی کی زیارت نصیب ایسے کہا، اور یہ شخص ایسے ایسے کرتا۔ پھر کسی اور نے بھی دیکھا، میں پھر بھی جلدی نہیں کی، اس کو اشارہ کرتا رہا، کوئی بھی آتا ہے میں گنجائش نکالتا ہوں توبہ نصیب ہو جائے، برباد نہ ہو۔ میں کہا کہ تم نے اپنی عادت نہیں چھوڑی نا، میں تم دیکھتا ہوں بڑی محبت کرتے، ظاہر بڑا میرا ادب کرتے ہو، کوئی چیز پکڑ کے لاتے تو ایسے کر کے لاتے ہو، اور کہتے ہو گھر میں تم کو یاد کرتا ہوں روتا رہتا ہوں، اور ہر چیز کو اتنا ادب اور اتنا وہ بولنا، اور کوئی باتیں نہیں بتانے والی ہیں، حد سے زیادہ ادب، لیکن تمہارے اندر کچھ نہیں ہے، تم ٹیپ ریکارڈ کی طرح، جیسے اس میں ٹیپ کوئی چیز کا تو چلا دو چلتا رہتا ہے، تم بولتے ہو ٹیپ ریکارڈ کی طرح، تمہارے اندر کیفیت اثر نہیں ہے، کوشش کی نہیں۔ تو اب یہ مجبوری ہے، اور یہ اس لیے تعلیم ہے کہ تم پر جس پہ کرم ہو جائے تو میرے ساتھ ایسا نہ کرے، نبی پر جھوٹ نہ مارے، اور کوئی نبی کی نام لیتا ہے میں پاگل ہو جاتا ہوں، اللہ کہتا اس نے آقا کو دیکھا، تو بڑا چنگا بندہ ہے، تو میں ایسے سمجھتا ہوں کہ میں اس سے اپنی سفارش کراؤں گا، بڑا ڈرتا ہوں۔ یہ تو آقا جی کو پھر وہ دوسرا مسئلہ خراب کر دیتے ہیں۔ اس سے یہاں ایسے ہوا ہے، کئیوں کو میں نے نکالا ہے، ہاں جی، اور جن 10 کا کہا ہے ایسے اور بھی ہیں، ان کے لیے معافی کا دروازہ کھول دیا ہے، اگر انہوں نے سچائی کی، میں نے امتحان لیا تو سب کچھ ان کا پھر کھل جائے گا، موت سے پہلے توبہ ہو سکتی ہے۔ اور آقا جی کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، جس مفہوم کا مقصد یہ تھا، نبی جی نے کہا، اس کا مفہوم تھا انہوں نے تم کو بھی اور مجھ کو بھی بڑی تکلیف پہنچائی ہے، یہ بہت ایسے ہیں، تو جن کا میں نے کھولا یا آئیں گے ان سے احتیاط کریں کہ دوبارہ تم سے گڑبڑ کر کے پیسے بٹوریں، یا نبی پر جھوٹ مار کے ہم نے دیکھا یہ ہے، ہم شیخ کے بہت قریب ہیں، ان چیزوں میں نہ آئیں۔ تو اس واسطے یہ باتیں کہ تربیت کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے، اور بھی ایسے ہیں، لیکن پھر بھی توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ تو 2 تو معافی سچی مانگی، ان کی کچھ علامات ہوئے ہیں، تو پکی خبر میں بھی آقا جی نے کچھ مجھے کہا، کیونکہ مجھے آگے رکھا نا، وہ رحم کریں گے تو ہوگا، لیکن آگے مجھے رکھا ہوا ہے، تو جس کا مطلب تھا انہوں نے میرے پر حکم کیا محبت کا کہ تم اگر اس پر رحم نہیں کرو گے یہ کفر تک جا کے مرے گا، اللہ! تو ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، جن کے لیے ہم نے جاری کیے تھے پابندیاں، کچھ روک دی ہیں، اب سچی توبہ اس کا امتحان لیں گے، ہم کو پتہ چل جائے گا، ہاں جی، اندازہ استخارے نہیں کرنے پڑیں گے ہم کو، یہ سمجھتے ہیں بات، اندازہ استخارے نہیں کرنے پڑیں گے، ہاں، وہ جو کہتے ہیں ان کی زبان وہی ہے، اب میں تم کو کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں، بس یہی کہتا ہوں، وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ان کا بہت دخل ہے یہاں، کرم ہے، سمجھ گئے، اور ایسے بھی فرمایا ہے جو ان کی مرضی پر ہے، ان کی مرضی سے، کیسے آج سے تمہارے بعد نہ کوئی آیا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ آئے گا، اب تم ہی ہو، سمجھ گئے نہیں، سے ان کی عطا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں موجود ہوں میرے سے رابطہ رکھو، رزق کی فکر نہ کرو بارش کی طرح، اگر وہ تمہاری سرپرستی کریں تو نے میرے سے وفا کی، سرپرستی بہت بڑا لفظ ہے، تم کو ہر چیز سے امان ہو جائے گی، ہاں، تو میں چاہتا ہوں میری تمہاری پکی دوستی ہو جائے یار،
اندر سے، زبان سے نہیں. پھر تم دیکھو تم کو کیسے مزے، کیسے مشکلیں حل ہوتی ہیں، پھر ان کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا. تو طریقہ کار ایسا ہے. فنا فی الشیخ کا کیسٹ لے لینا. باقی میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا ہوں. 5 منٹ میں بیٹھوں اور تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں، ہم خوش ہوئیں. آقا جی کی محبت میں ہے. تم نے خدا رسول کو دیکھ کے میں تم کو نہ دیکھو اچھے ہیں برے ہیں، نسبت میں ہے. تم کوشش کرو ان کی مدد کرو، خدا خوش ہوگا، نبی سے خوش ہوگا. ان کے عیب ہوں تو ڈھکو ان کو. ہاں، ان کے عیبوں کو مت نکالو. ہاں، ان کے ایسے بھائی بن جاؤ، پیر بھائی، ان کے عیبوں کو ڈھکو. اور جن پر شک ہے ان سے دور رہو. اور جلدی کسی سے رابطہ مت رکھو جب تک پتہ نہ چلے یہ شیخ کے ساتھ صحیح ہے نہیں ہے. دیکھو اس پر کتنا کرم ہوا. میں تو بھول گیا. بھائی کو 12 کروڑ دیے. مجھے محبت ہوتی، یاد رہتا. لوگ 10 روپے دیں کسی کو یاد ہے، مجھے 12 کروڑ یاد نہیں. اللہ کی قسم نہیں یاد. یہ بڑا پیسوں کو دور سے دیکھتے ہیں شکاری بیٹھے، تو 12 کروڑ بھول سکتا ہے؟ توبہ توبہ توبہ. نہیں بھول. مطلب قسم ہے خدا کی اتنے دے دیے آپ نے. اور مجھے نبی کا نام لے کے خوش کرتا تھا. کبھی زیادہ طبیعت خوش ہو گئی ہے، کبھی ایسے. میں کہتا نام ان کا لیا، بولتا ایسے ایسے. پھر بعد میں اس نے جھوٹ شروع کر دیے. پھر پیسے نے اس کو برباد کیا. تو مجھے پیسے سے محبت ہے. اس پہ ناراض پیسے کی وجہ سے نہیں ہوں. پیسہ تو یہ کہ آج کی بیل ہے. تب بھی بیچ میں چور ہوں گے، لیکن جو چوریاں کرتے ہیں ایسے کہ لوگ دیتے ہیں، کچھ جیب میں ڈالا کچھ ادھر، وہ ہضم نہیں ہوگا. کیونکہ نبی کریم کے ساتھ یہ، ان کی طریقت کے ساتھ یہ بے ادبی ہے، بے شرمی ہے. نہیں کرنا چاہیے ایسے. آپ ایسی جگہ میں ہیں جدھر نبی کریم کا پورا دخل ہے. ساری کائنات میں کبھی کسی نے کہہ سکتا وہ ایسے کہہ رہے ہیں. مجھے ادھر سے جو تعلیم آتی ہے میں اس پہ چلتا ہوں، اور جو پیغامات دیتا ہوں یہ دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے ایسے کہا، انہوں نے ایسے کہا. وہ جو دوسرے وہ کہتے ہیں ایسے لکھا ہوا بھی ہے، لیکن ہمارے پاس اب تازی خبریں ہیں. اللہ تو حدیثیں ختم نہیں ہوئی ہیں، حدیثیں اب بھی ہیں. خدا کرے تم بھی کوئی میرے پاس خبر لاؤ ان کی، کبھی تمہارا ایسا معاملہ ہو جائے. لیکن شہرت مت کرو. ایسی خبر لا، ایسا ہوا ایسا ہوا. اور جو جھوٹ بولا شیخ پیسے دے گا، یہ دے گا، چاہے اس وقت میں دے دوں، بعد میں مجھ کو خبر مل گئی پھر تو تمہارا وہی حال ہوگا جو چچو کا حال ہو. چچو نے چچو بنا تھا، اس کا چچو سارا نکل گیا. بلکہ بعض اتنے جوش میں کہتے ہیں اس کو ختم کر دیں. میں نے کہا ایسے نہیں کرنا، پیسے کے پیچھے ختم. اتنے شیخ کے ساتھ جو مذاق کیا ہے نا، اور جھوٹی قسمیں کھائی ہیں نا خدا رسول کی، اس نے اپنے پر ظلم کیا ہے. بات چیز میرا دل نہیں مانتا تھا، کیسے ایسے ہو سکتا ہے. قرآن اٹھاتا ہوں، خدا کی قسم کھاتا ہوں. اچھا بھائی، اور آقا جی صبر والے ہیں بڑے، دیکھ رہے تھے کیا کیا کرتا ہے. آقا جی صبر والے، تو انہوں نے سارا ڈرامہ اس کا بتا دیا. لیکن کافی آقا جی ٹھہرے رہے اور چلتا رہا. اللہ اکبر. کہا اس کو پیسے نے اور شہرت نے اندھا کیا ہے. نبی جی نے کہا صرف پیسہ شہرت اندھا نہ کر دے. نبی جی کا بن جا دل سے اور خبریں لا، اور جو بچے بھائی ان کی خدمت کر، تکلیف ان سے آئے برداشت کر کہ نبی کی مدد. لیکن جو گڑبڑ ہوں تحقیقی ہے ان سے دور رہے، ان کے ساتھ مدد نہیں کرنی، دور رہنا. تحقیق کر کے یہ شیخ کے ساتھ اچھا ہی اچھا ہے، اس کی حالت پتلی ہیں، اس کے لیے کوشش کر، اس کو تنخواہ بھی اچھی ملے، سب کچھ. ریاکاری نہ ہو، میرے پیچھے چلے ہاتھ جوڑ کے مائی باپ انداتا مائی نے، یہ نہ کروا، تاکہ نبی کریم خوش ہو، میری امت کی مدد کرتا ہے. میں دل کرتا ہے تم لوگوں کو دیکھوں اچھی طرح، دل خوش ہو رہا ہے اللہ کی قسم.
لیکن اللہ کہہ رہا ہے تمہارا بھی دل مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اور تم کو بھی نبی کریم کی محبت کا مسئلہ اگر مجھے بیچ میں رکھا تم لوگوں نے تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ جو نبی پہ جھوٹ بول لے اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ پہلے بھی کچھ کہا تھا، ابھی مجہول کہتا ہوں، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں مجھے انہوں نے نہیں رکھا ہے، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں انہوں نے مجھے رکھا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا انہوں نے مجھے نہیں رکھا ہے، یہ بھی نہیں کہ انہوں نے مجھے رکھا ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں بس 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔